بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ضمنی امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کامیابی کا مجموعی تناسب تقریباً 70% رہا۔ کامیاب طلباء اور طالبات کو قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی جانب سے مبارکباد۔ مدارس دینیہ کے سب سے بڑے بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ضمنی امتحان برائے 1444 ہجری 2023 عیسوی کے ضمنی امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ مرکزی ناظم دفتر مولانا عبدالمجید کی جانب سے نتائج کا اجراء کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ضمنی امتحان 29 شوال سے 1 ذی القعدہ 1444 ہجری مطابق 20 تا 22 مئی کو منعقد ہوئے تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف جلندری نے ضمنی امتحان برائے 1444 ہجری مطابق 2023 عیسوی کے نتائج کا اعلان آج بروز اتوار 11 جون 2023 عیسوی کو کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں 57,586 طلباء اور طالبات کے لیے 319 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے، جس میں 18,582 طلباء میں سے 16,667 طلباء شریک ہوئے، 11,145 طلباء پاس اور 5,522 ناکام ہوئے۔ طلباء کی کامیابی کا مجموعی تناسب 66.9% رہا۔ اسی طرح 39,004 طالبات میں سے 36,501 طالبات نے امتحان میں شرکت کی، جس میں 25,602 طالبات پاس اور 10,899 طالبات ناکام ہوئیں۔ طالبات کی کامیابی کا مجموعی تناسب 70.1% رہا، جبکہ مجموعی طور پر 57,586 طلباء اور طالبات میں سے 53,168 طلباء اور طالبات نے امتحان میں شرکت کی۔ ان شرکاء میں سے 36,747 نے کامیابی حاصل کی، جبکہ 16,421 ناکام ہوئے۔ کامیابی کا مجموعی تناسب 69.1% رہا۔ دریں اثنا قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے کامیاب طلباء اور طالبات اور ان کے والدین اور اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کی اور صرف 19 دنوں کی قلیل مدت میں نتائج تیار کرنے پر مرکزی ناظم دفتر مولانا عبدالمجید اور ان کے معاونین و دفتری عملہ کی کارکردگی کو قابل ستائش قرار دیا۔ نیز وفاق المدارس نے نتائج کا اجراء اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر کر دیا ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست یادگار اسلاف حضرت مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب حفظہ اللہ کی طبیعت ناساز ہے۔ احباب و اہل مدارس سے حضرت کی جلد سے ارزیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ بنو بکہ خیل قبائل نے جمعیت علماء اسلام کی حمایت کر دی۔ پی ٹی آئی جھوٹی افواہیں پھیلا کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنو میں بکہ خیل کے 4 قبیلوں کے مشیران نے جمعیت علماء اسلام کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ دینے کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحصیل بکہ خیل جمعیت علماء اسلام کا گڑھ ہے، جہاں کسی دوسری پارٹی کا وجود نہیں ہے۔ بکہ خیل منڈی کے مقام پر جمعیت علماء اسلام کی حمایت کے سلسلہ میں SNGPL فوکل پرسن بکہ خیل ملک عباس علی خان کی سربراہی میں جرگہ منعقد ہوا۔ جرگے سے ملک عباس علی خان، ملک سکندر خان، ملک عید نواز، ملک سرور خان، مولانا قسمت علی خان، کٹ ملک، حاجی احمد اور دیگر نے پی ٹی آئی کے اعلانات مسترد کرتے ہوئے انہیں جھوٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل بکہ خیل اسلام پسند اور جمعیت علماء اسلام کا گڑھ ہے، یہاں اور کسی پارٹی کا کوئی وجود نہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت جھوٹی افواہیں پھیلا کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کر رہی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی بدولت بنو اور خاص کر تحصیل بکہ خیل کی الگ پہچان ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی تحصیل بکہ خیل کے لیے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اسلامی نظام نافذ نہ ہونے سے ملت سیاسی ابتری کا شکار ہے۔ تفصیلات کے مطابق مجلس احرار اسلام پاکستان کے سینئر نائب امیر مجاہد ختم نبوت قائد قافلہ احرار الحاج عبداللطیف خالد چیمہ نے کہا ہے کہ اسلامی نظام نافذ نہ ہونے سے ملک و ملت سیاسی ابتری کا بری طرح شکار ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ وہ صلہ والی اور چناب نگر کے دورے سے واپسی پر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مرکز احرار جامع مسجد معاویہ میں مقامی احرار رہنماؤں سے ملاقات میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس موقع پر مولانا محکم الدین اسامہ بن حافظ محمد اسماعیل، مولانا محمد عثمان، مبلغ ختم نبوت مولانا محمد سرفراز معاویہ، قاری محمد قاسم بھی موجود تھے۔
عبداللطیف خالد چیمہ نے کہا کہ فتنہ قادیانیت کو عالمی سطح پر پہنچنے کے مواقع اور سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں دینی قوتوں کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے کہ ہم منکرین ختم نبوت کی ریشہ دوانیوں کو روکنے کے لیے اسلام اور وطن عزیز پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں۔ تمام شرکاء نے بزرگ احرار رہنما حافظ محمد اسماعیل مرحوم کی دینی و جماعتی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تحریف قرآن کیس میں قادیانی گستاخ کی درخواست ضمانت خارج۔ تفصیلات کے مطابق سیشن کورٹ نے تحریف شدہ قرآن کریم کی طباعت و اشاعت کے مقدمے میں گستاخ مرزا مبارک احمد قادیانی کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ ملزم تحریف شدہ قرآن کریم کی طباعت و اشاعت، ترسیل اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں وائرل کرنے میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ قادیانی نیٹ ورک کا مرکزی کردار ہے۔ ملزم قادیانی جماعت کے مرکزی ادارے جامعۃ الحفظ کا پرنسپل، مدرسہ عائشہ کا نگران اور مرکزی شورا جماعت قادیانی کا ممبر ہے۔ گزشتہ روز سیشن جج رو اجمل کی معزز عدالت نے سماعت کے دوران ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ ملزم کی جانب سے وکیل و قادیانی جماعت کے دارالقضاء کا جج مرزا عادل، سیکرٹری امور عامہ قادیانی جماعت عامر منیر اور آفتاب چیمہ نے پیش ہو کر موقف اپنایا کہ مرزا مبارک کے خلاف شواہد موجود نہیں ہیں۔ موکل کو سازش کے ذریعے اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر مقدمہ میں ملوث کیا گیا ہے، لہٰذا مقدمہ بے بنیاد ہے۔ دوسری جانب مدعی مقدمہ حسن معاویہ کی جانب سے لیگل کمیشن آن بلا سقیمی کی لیگل ٹیم کے ممبران ندیم گجر، کامران، سردار اجمل اور شیخ نواز ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ وکلاء نے ملزم کے خلاف تمام شواہد معزز عدالت کے سامنے پیش کر دیے اور ملزم کا مجرمانہ کردار بھی سامنے لائے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل اور ریکارڈ پر ملزم کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند آنے کا اعلان کرنے والے ہندو لیڈر نظر بند لو جہاد کے نام پر مسلم نوجوانوں کے خلاف ادارہ سے فتویٰ لینا چاہتے تھے۔ تفصیلات کے مطابق ہندو تنظیموں کے لیڈران کے ذریعے ہاتھ میں کلاوہ باندھنے والے اور ہندو نام بدلنے والے مسلم نوجوانوں کے خلاف دارالعلوم دیوبند آ کر فتویٰ لینے کے اعلان کے سبب آج یہاں پولیس کافی مستعد رہی۔ حالانکہ دیوبند آنے والے ہندو تنظیموں کے لیڈران کو مظفر نگر میں ہی ان کے گھروں میں پولیس نے نظر بند کر دیا ہے اور انہیں دیوبند کا رخ نہیں کرنے دیا۔ تاہم اس سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے دروازے ہمیشہ سبھی کے لیے کھلے ہیں، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند پوری دنیا کو امن و سلامتی، بھائی چارے اور حب الوطنی کا پیغام دیتا ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل ہندو تنظیم کرانتی سینا اور شیو سینا نے مظفر نگر میں ایک میٹنگ کے دوران مشترکہ طور پر اعلان کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند ان مسلم نوجوانوں کے خلاف فتویٰ جاری کرے جو اپنا ہندو نام تبدیل کرتے ہیں اور ہاتھ پر کلاوہ باندھ کر گھومتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلہ میں آئندہ 10 جون کو دارالعلوم دیوبند میں دونوں تنظیموں کا ایک وفد پہنچ کر محتمم صاحب سے ملاقات کرے گا اور اس سلسلہ میں فتویٰ جاری کرایا جائے گا۔ تنظیم کے صدر للت موہن شرما اور CC منوج کمار نے کہا تھا کہ وہ اس سلسلہ میں محتمم صاحب اور ذمہ داران سے ملاقات کریں گے۔ علماء کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ اسلام میں کلاوہ باندھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اگر اجازت ہے تو اسے عام کیا جائے اور اگر نہیں ہے تو اس کی سزا واضح کی جائے، کیونکہ آج مسلم نوجوان ہندو نام تبدیل کر کے اور کلاوہ باندھ کر ہندو لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور لو جہاد پھیلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کی طرف سے واضح جواب ملنے کے بعد وہ اپنی اگلی حکمت عملی تیار کریں گے۔ اسی سلسلہ میں گزشتہ کل یعنی 10 جون ہفتہ کو اس وفد کو اعلان کے مطابق دارالعلوم دیوبند پہنچنا تھا، لیکن مظفر نگر پولیس نے کرانتی سینا کے صدر یوگیندر سروہی، للت موہن شرما اور منوج کمار سمیت دیگر تمام ہندو تنظیموں کے لیڈران کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا اور انہیں مظفر نگر کی حدود سے باہر نہیں آنے دیا گیا ہے۔ وہیں دیوبند پولیس نے بھی اس سلسلہ میں کافی تیاریاں کی تھی اور وفد کو سرحد میں پہنچنے پر کسی طرح دارالعلوم دیوبند پہنچنے سے روکنے کی تیاریاں مکمل کی ہوئی تھیں، لیکن تمام لیڈران کو مظفر نگر میں ہی نظر بند کیے جانے سے یہاں پولیس انتظامیہ نے راحت کی سانس لی ہے۔ ادھر اس سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا ہے کہ انہیں کسی وفد کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فتویٰ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جاری نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ فتویٰ شرعی معاملات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال کا جواب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ کے دروازے سبھی کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند گزشتہ 1.5 صدی سے اسلام کا امن و شانتی، بھائی چارے، انسانیت اور حب الوطنی کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے۔ اترکاشی کے مسلمان ہجرت پر مجبور۔ تفصیلات کے مطابق اتراکھنڈ کے اترکاشی میں فرقہ وارانہ کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔
پوروالا میں نابالغ ہندو لڑکی کے اغوا کی کوشش کے الزام میں ایک مسلم سمیت 2 لوگوں کی گرفتاری کے بعد ماحول کافی بگڑ گیا ہے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ گزشتہ 3 دنوں میں کئی مسلمان دکان اور مکان خالی کر کے ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں اور شہر چھوڑ کر جانے والوں میں بی جے پی اقلیت مورچہ کے ضلع صدر بھی شامل ہیں۔ بی جے پی لیڈر محمد زاہد یہاں 25 برسوں سے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان خالی کر دی اور اہل خانہ کے ساتھ پوروالا گاؤں سے نکل گئے ہیں۔ اسی کاروبار سے منسلک ایک اور دکاندار 3 دن پہلے چلے گئے۔ ان 2 کے علاوہ بڑی تعداد میں 29 مئی کے بعد سے مبینہ طور پر ہجرت کی ہے۔ زاہد 3 سال پہلے بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور بے حد فعال تھے۔ 3 فروری کو انہیں اترکاشی کا ضلع صدر بنایا گیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق زاہد کے جانکار دکاندار نے کہا کہ ضلع صدر بنائے جانے سے پہلے 2 کئی اہم عہدوں پر فائز تھے۔ بدقسمتی سے پارٹی نے بھی زاہد کی کوئی مدد نہیں کی اور انہیں آدھی رات کو شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگر برسر اقتدار پارٹی سے منسلک کسی شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو عام عوام کا کیا ہوگا؟